आका आओ के मुद्दत हुई है, मेरे आका आओ के मुद्दत हुई है। तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते तेरी हसरतों में, तेरी चाहतों में, तेरी हसरतों में, तेरी चाहतों में। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है जिसने हमें आज इस बाबरकत महफिल में शिरकत की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह ताला का एहसान अजीम है कि उसने नबी करीम को हक़ के साथ मबूस फरमाया और बनी नौ इंसान की रहनुमाई के लिए अपना कलाम कुरान हकीम अता फरमाया। आज की ये महफिल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत आली के हवाले से मुनक़्क़द की गई है, जो सिलसिला आलिया की तरफ से बैनुल अक़वामी सतह पर मुनक़्क़िद किए जाने वाले सेमिनारों के सिलसिले का एक हिस्सा है, जिसमें शिरकत के लिए पाकिस्तान से ख़ुसूसी तौर पर नाज़िम आला वक़ाई मुकाम शेख सिलसिला नक्शबंदिया वैसिया साहबजादा मलिक अब्दुल कदीर अवान तशरीफ़ लाए हैं, जिनको हम दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। इस पुरनूर महफिल का आगाज़ तलावत कलाम पाक से करते हैं, जिसके लिए मैं दावत देता हूँ हाफिज़ नईम साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और तलावत कलाम पाक से इस महफिल का आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना अलन नबिय्यि मिन हरजिन फीमा फ़रदल्लाहु लहु सुन्नतल्लाहि फ़िल्लज़ीना ख़लौ मिन क़ब्ल वकान अम्रुल्लाहि क़दरन मक़दूरा। माशाअल्लाह। अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाहि वयख़शौनहु वला यख़शौन अहदन इल्लल्लाह वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाहा ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुख़रिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर
وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. یہ تھے ہمارے محترم حافظ نعیم صاحب جو تلاوت قرآن پاک سے محفل کا باقاعدہ آغاز فرما رہے تھے. فنائے تام ہو میرا مقدر، فنائے تام ہو میرا مقدر، تیرا در میری منزل کا نشاں ہے. نہیں روشن جو تیری یاد سے دل، نہیں روشن جو تیری یاد سے دل، وہ پتھر ہے جو سینے میں نہاں ہے. اب محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب مظہر ملک صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور کلام شیخ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں. جناب مظہر ملک صاحب. اے باد صبا گھر گزرو تم اس شہر کے روشن رستوں سے. اے باد صبا گر گزرو تم اس شہر کے روشن رستوں سے. ان روشن روشن گلیوں سے جہاں بستا ہے محبوب میرا. سبحان اللہ. انہیں دیکھنا میری آنکھوں سے وہاں میرا دل قربان کرنا. در چومنا میرے ہی لب سے وہاں بستا ہے محبوب میرا. لے جاؤ محبت بھی ساری سب عشق کے نغمے بھی لے جا. اس گلشن میں جو پھول کھلے لپٹاؤ درود اس کے اندر. دل دھڑکے نام سے اللہ کے اور تکتا ہو محبوب میرا. دل دھڑکے نام سے اللہ کے اور تکتا ہو محبوب میرا. اس
راہ پر موت ہی آ جائے سیما پہ خدا کا شکر کرے اس راہ پر موت ہی آ جائے سیما پہ خدا کا شکر کرے یہ موت وہاں لے جائے گی جہاں بستا ہے محبوب میرا یہ موت وہاں لے جائے گی جہاں بستا ہے محبوب میرا اے باد صبا گر گزرو تم لے جاؤ محبت بھی ساری سب عشق کے نغمے بھی لے جا لٹوا دے سارے اس گھر پر جہاں بستا ہے محبوب میرا. یہ تھے جناب مظہر ملک جو شیخ المکرم کا کلام پیش کر رہے تھے اور دلوں کو ہمارے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے گرما رہے تھے. یہ کلام شیخ المکرم حضرت امیر محمد اکرم عوان مدظل العالی کا ہے جو شیخ سلسلہ نقشبندیہ ویسیاں ہیں. آپ اس ظلمت کے دور میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تاریک دلوں کو روشن فرما رہے ہیں. شیخ المکرم کا باقاعدہ تعارف پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا جناب مبشر چودھری صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب مبشر چودھری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب صدر، مجھے تعارف پیش کرنے کی دعوت اس عظیم شخصیت کی دی گئی ہے. آپ کا نام نامی حضرت امیر مولانا محمد اکرم عوان مدظل العالی ہے. آپ شیخ سلسلہ نقشبندیہ ویسیہ ہیں. آپ شیخ المکرم نے اپنی زندگی کے 50 سال سے زائد اصول کیفیات اور تقسیم کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گزارے ہیں. آپ نے ربع صدی سے زائد اپنے شیخ کلزم فی وزات حضرت العلام مولانا علی یار خان رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر کیفیات باطنی کے وہ درجات بتوفیق اللہ کریم حاصل کیے کہ آئندہ کی ربع صدی میں آپ نے دنیا کے ہر گوشے میں قلوب کو ان کیفیات سے روشن فرمایا. آپ کے عقیدت مند نہ صرف وطن عزیز کے گوشے گوشے میں موجود ہیں بلکہ دنیا کے ہر خطہ میں آپ کے چاہنے والے آپ کی توجہ سے کیفیات باطنی حاصل کر رہے ہیں. حضرت شیخ المکرم مدظل العالی اپنے مرکز دارالعرفان منارہ ضلع چکوال جو کہ اسلام آباد لاہور موٹر وے پر کلر کہار کے پرفضا مقام پر واقع ہے میں تشریف رکھتے ہیں اور ہر لمحے آپ کے پاس علوم باطنی کے متلاشی حاضر خدمت رہتے ہیں. حضرت جی مدظل العالی کی دینی خدمات پر اجمالی روشنی ڈالتے ہوئے عرض ہے آپ مترجم القرآن ہیں. آپ نے اردو میں قرآن پاک کا آسان ترین ترجمہ تحریر فرمایا ہے جو قدرت اللہ کمپنی نے پرنٹ کیا ہے اور اکرم اور تراجم کے نام سے قارئین کی قرآن فہمی میں اضافہ فرما رہا ہے. آپ مدظل العالی مفسر قرآن ہیں. اللہ پاک نے آپ کو قرآن کریم کا اتنا فہم عطا فرمایا کہ آپ قرآن کریم کی تیسری بار تفسیر فرما رہے ہیں. آپ کی تفاسیر میں اسرار و تنزیل اردو میں، رب دیاں گلاں پنجابی تفسیر ہے اور تیسری اکرام و تفسیر جس کی 16 پارے ابھی چھپ چکے ہیں لکھی جا چکی ہے. آپ اپنے علاقے کے بڑے ذمہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ 1958 سے بزنس بھی کر رہے ہیں اور باقاعدہ ٹیکس پیئر ہیں. آپ نے تصوف کو خانقاہ کی گوشہ نشینی سے نکال کر مسلمانوں کی عملی زندگی کی اصلاح کا ذریعہ بنا دیا ہے. آپ تعلیم کے شعبہ سے لے کر کاروبار تک معاشرے کے ہر پہلو میں بھرپور حصہ لیتے ہیں اور سالکین کو بھی تربیت دے کر معاشرے میں مثبت تبدیلی لانے والے انسان بنا دیتے ہیں. آپ انفرادی اور اجتماعی اصلاح کے لیے
ذکر الہی کو بنیادی حیثیت دیتے ہیں، اور اس کے بغیر آج کے دور میں کردار کی صحیح اصلاح ممکن ہی نہیں سمجھتے۔ آپ فرد کی ذاتی اصلاح کے لیے کوئی طویل مدت مقرر نہیں فرماتے کہ جس کے لیے کئی سال درکار ہوں، بلکہ تصوف اور تزکیہ نفس کو ون ٹچ سسٹم سمجھتے ہیں کہ ایک ہی مجلس ذکر سے انسان کی سوچ اور ترجیحات بدلنے لگتی ہیں۔ سارا سال دنیا بھر سے سالکین اپنی روحانی تربیت کے لیے سلسلہ نقشبندیہ ویسیہ کے مرکز دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں تشریف لاتے رہتے ہیں۔ سالکین کی باقاعدہ تربیت کے لیے شیخ المکرم نے الاخوان اور الاخوات کی تنظیمیں قائم کر رکھی ہیں۔ تعلیم بالغاں کی اس تربیت میں عورتوں اور مردوں کو باقاعدہ کورس کروائے جاتے ہیں، اور کامیاب ہونے والے احباب کو شیخ المکرم خود اپنے دستے مبارک سے سندیں عطا فرماتے ہیں کہ ان کی زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ میرے جیسے کم علم اور ناچیز شخص کے لیے کرنا ممکن ہی نہیں۔ میں نے ان کی زندگی کے چند پہلوؤں پر تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی سعادت اس لیے حاصل کی ہے تاکہ ہمیں یہ احساس ہو سکے کہ اللہ کریم نے ہمیں ایک نایاب شخصیت سے نوازا ہے، اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان سے بھرپور طریقہ سے مستفید ہونے کی سعادت عطا فرمائے، اور حضرت جی مدد علی کی صحت والی زندگی تا دیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ اے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، اے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے۔ جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، مرابا جان جاں ہمراز کر دی۔ یہ تھے جناب مبشر چودھری، جنہوں نے انتہائی خوبصورت انداز میں شیخ المکرم حضرت امیر محمد اکرم آوان مدظ العالی کا تعارف پیش کرایا۔ شیخ المکرم کے فروغ حق کے مشن کو آگے بڑھانے میں صاحبزادہ ملک عبد القدیر آوان کی انتھک کوششیں قابل صد تحسین ہیں۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے ناظم اعلیٰ اور قائم مقام شیخ ہیں۔ آپ سالکین کی تربیت کے لیے ہر سال بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور تزکیہ نفس کے حوالے سے نہ صرف پاکستان کوئٹہ چمن سے لے کر گلگت بلتستان تک اور کراچی سے لے کر پشاور تک، بلکہ یورپ، امریکہ، برطانیہ کے ہر گوشے میں اور دنیا کے دیگر ممالک میں ہر سال دورہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ اس سال بھی یہ ہمیں سعادت نصیب ہوئی کہ آپ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اب بغیر کسی مزید تاخیر کے میں صاحبزادہ ملک عبد القدیر آوان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور تزکیہ نفس کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید، محمد رسول اللہ والذین معاہ شداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان تفارق الدنیا ولسانک رطبا من ذکر اللہ۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من دانت بہل سرور۔ قابل صد احترام خلیفہ مجاز حضرت مدد العالی، میرے عزیز اور محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ اللہ پاک کا احسان ہے، اللہ جل شانہ نے ایک دفعہ پھر یہاں پر آپ کے پاس حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور احسان ہے ذات باری تعالیٰ کا کہ ہم مسلمان بہن بھائیوں کو دین اسلام پر جمع فرمایا۔ منتظمین سے لے کر
اس محفل میں حاضر ہونے والے ایک ایک فرد تک دعا گو ہوں کہ اللہ جل شانہ ہمارا اپنے اپنی جگہ سے یہاں تک کا ایک ایک قدم قبول فرمائے اور اسے عشق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ عظمت عطا فرمائے کہ ہمارا کردار اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈھل جائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم سے آیا کریمہ تلاوت کی اور ایک مختصر حدیث مبارکہ پیش کی۔ قرآن کریم کلام ذات باری تعالیٰ ہے۔ دنیا کی کوئی زبان اتنی وسعت کی حامل نہیں ہے کہ قرآن کریم کا کلی طور پر ترجمہ کر سکے۔ جو بہت اعلیٰ اور بہت عرفہ ترجمہ ہوگا اس سے متعلق بھی جو رائے ہوگی، سب سے بڑی رائے اگر کسی ترجمے کو حاصل ہوگی تو وہ یہ ہوگی کہ یہ ترجمہ قریب ترین ہے۔ بعین ہی اللہ رب العالمین نے یہ زبان پسند فرمائی کلام ذاتی کے لیے، اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب کے لیے پسند فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے آخرت کے لیے ابدالآباد زندگی کے لیے یہ زبان پسند فرمائی۔ بے شک اس کی وسعتوں کا احاطہ کوئی اور زبان نہیں کر سکتی۔ قرآن کریم میں 2.5 لاکھ سے زائد تفاسیر لکھی گئی۔ بے شمار تفاسیر ایسی ہیں جو پرنٹ کے مراحل تک نہ پہنچ سکیں، لیکن یہ تسلسل ہے اور قیامت تک جب تک یہ دنیا قائم ہے، اللہ پاک نے جیسے اس کلام پاک کو حفاظت عطا فرمائی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق معنی و مفاہیم کے تحت اہل اللہ علماء کرام ہمارے لیے اس تفسیر کو مزید بیان کرتے چلے جائیں گے اور اس بحر سے طرح طرح کے ہیرے اور جواہرات ہمارے لیے سہل کرتے جائیں گے۔ جو میں نے آیا کریمہ تلاوت کی ہے، یہ بات جو میں نے کی اس ضمن میں کی ہے، اس میں ارشاد ہے، اس کی تفسیر میں بات کرتے ہوئے پھر اس نقطے کو مزید وضاحت دوں گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم میں جہاں جہاں تذکرہ فرمایا، ساتھ بہت خوبصورت الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، خوبصورت شان عطا فرمائی۔ محترم قاری صاحب بھی تلاوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان بیان فرما رہے تھے۔ یہاں پر جب لفظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا تو اسی پر اکتفا کیا گیا، اس سے مزید بیان نہیں۔ اس پہ مفسر کرام بیان فرماتے ہیں کہ درجہ رسالت تمام حصوں سے بڑھ کر ہے، تمام خوبیوں کو احاطہ کرتا ہے، یہاں پر اس لیے اتنا ہی بیان فرمایا۔ اس سے اگلا حصہ اور جس کے ضمن میں نے یہ تفصیل آیا کریمہ کی تفسیر سے پہلے عرض کی ہے، وہ ان ہستیوں کی نشاندہی فرما رہی ہے کہ جنہیں جس طرح اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو منتخب فرمایا، اس طرح اپنے محبوب کے خدمتگار بھی منتخب فرمایا۔ شان صحابہ میں، عظمت صحابہ میں بے شمار دلائل ہیں، جن میں سے یہ آیا کریمہ بھی بہت بڑی دلیل ہے۔ اور اس کی تفسیر سے متعلق جو بات عرض کی، اس میں آتا ہے کہ والذین معاہ، وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، وہ لوگ جو آپ کے رفقاء ہیں۔ والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اب جب اس کا ترجمہ اردو کرے گی تو وہ صرف اس حد تک جائے گی کہ کفار کے ساتھ سخت ہیں اور آپس میں نرم۔ اس کے اندر وہ وسعت نہیں کہ اس کے معنی و مفاہیم کو یہاں سے لے کر اس کے کلی مفاہیم تک واضح کر سکے۔ الحمدللہ اللہ جل شانہ کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں حضرت امیر محمد اکرم آوان مدد اللہ علی جیسے شیخ عطا فرمائے ہیں۔ یہ آپ کا خصوصی اعزاز ہے۔ خیر القرون سے لے کر آپ کی ذات تک بے شمار اہل اللہ ملتے ہیں، بے شمار ایسی ہستیاں ملتی ہیں
جن سے اللہ جل شانہ نے دین کی بے شمار خدمات کی توفیق جنہیں عطا فرمائی، یہ آپ کا بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو فہم قرآن کا وہ درجہ عطا فرمایا کہ آپ تیسری دفعہ تفسیر فرما رہے ہیں قرآن کریم۔ یہ وہ شخص، وہ بزرگ، ہمارا وہ سربراہ جو دینی معاملات سے منسلک ہیں، وہ اس بات کو سمجھ سکیں گے۔ شاید ہم عمومی بات میں اس بات کی اس درجے کو نہ سمجھ پائیں کہ قرآن کریم کو 3 دفعہ تفسیر کرنا یہ کتنی بڑی اللہ کی عطا ہے۔ علوم ظاہری میں یہ ایسا نام ملنا محال ہے۔ خیر القرون سے لے کر حضرت تک یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے حضرت پر۔ اب جب یہاں حضرت پہنچتے ہیں تو بڑا خوبصورت نقطہ ارشاد فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسانی مزاج کے 2 پہلو ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، نہ دین اسلام شروع زمانہ سے اور نہ تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حصے سے کبھی ایسا طور واضح آیا کہ کفار صرف ان کے کفر کی وجہ سے جنگوں نہیں۔ جب کبھی بھی غزوات و سرایا سے لے کر اسلامی تاریخ کو دیکھا جائے، یا تحفظ میں تھی یا ظلم کو روکنے میں تھی، ہمیشہ وہ پہلو اختیار کیا گیا جو محبت کا ہے، تا کہ تحفظ کی ضرورت پڑے۔ اور جب حضرت یہاں پہنچتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں اس سے مراد فقط یہ نہیں ہے، نہ یہ لی جائے جیسے آج تفسیر صرف اس معنی میں لی جا سکتی ہے کہ اس سے مزید جھگڑا ہی پیدا کیا جائے۔ وہ فرماتے ہیں انسانی مزاج کے 2 پہلو، ان پہلوؤں میں اس مزاج کے حصے میں ایک محبت کا، ایک شدت کا، کوئی بھی اٹھایا ہوا قدم اپنے لیے خود بعد میں شرمندگی کا بھی سبب ہوتا ہے، اور وہ خود انسان اس کیفیت میں مرضی سے وہ قدم اٹھا رہا ہوتا ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ دونوں پہلوؤں کی شدت میں اٹھایا ہوا قدم خود انسان اس چیز پر شرمسار ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ صفت جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بیان کی جا رہی ہے کہ والذین معہ شداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ ایسی نہیں ہے کہ محبت اور شدت اس میں مرضی ذاتی داخل ہو جائے۔ یہ دونوں پہلو اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند۔ تراہم رکن سجدہ، اسی آیہ کریمہ کے ساتھ آگے آتے جائیں تو بہت خوبصورت انداز ملتے ہیں۔ وہ مقصد بھی ملتا ہے کہ جس مقصد کو انہوں نے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر معمور کیا، جس کے لیے اللہ جل شانہ نے انہیں پسند فرمایا، عطا فرمایا۔ پھر اسی موضوع کو اگر میں اپنے موضوع کے ساتھ جو آج ہمارا بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع سے یہاں پر لاؤں تو پھر ایک نقطہ اور مجھے اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اظہار محبت میں ماہ مبارک ربیع الاول میں بے شمار پروگرام منعقد ہوتے ہیں، اور یہاں جب میں آپ کے سامنے یہ حاضر ہوں، اس حاضری سے گزشتہ تقریباً 5 ماہ کا سفر ہے جو انہی پروگراموں کی ترتیب سے میں سفر اختیار کرتا کرتا یہاں آپ کے پاس پہنچا۔ ماہ مبارک ربیع الاول سے پہلے شروع ہونے والا میرا سفر ابھی تک جاری ہے، اور ماہ مبارک ربیع الاول شروع ہوا، وہ مبارک دن آیا، چاہے وہ 8 ربیع الاول ہے یا 8 سے 12 ربیع الاول کے درمیان کسی پر ایک پر اتفاق نہ بھی ہو، تو ان دنوں کے درمیان کوئی ایک دن بھی ہو، وہ دن مبارک بھی گزرا، وہ ماہ مبارک بھی گزرا، لیکن یہ پروگراموں کا تسلسل ابھی چلتا چلا جا رہا ہے۔ جو مقصد ہے، جو موضوع ہے اور جو یہ نقطہ ہے، اس کی تفصیل، وہ دن اس لیے ہم مناتے ہیں، اس مہینے مبارک کے ساتھ اظہار عقیدت یا اظہار محبت اس لیے کی جاتی ہے،
اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کا دن. بے شک وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کی وہ ذات ہے جس ذات کے صدقے رب العالمین نے تمام عالمین پر اپنی رحمت پر بھیجی. بے شک آپ کی ذات کے صدقے خالق نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا. بے شک آپ کی ذات کے صدقے اللہ رب العالمین نے ان زندگیوں کو تسلسل دے رکھا ہے، اس کائنات کی تخلیق سے اس کائنات کے اختتام تک. ایک ایک حصہ مرہون منت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا. اور اگر یہ عرض کر دیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مجسم رحمت ہے، وہ واحد مثال ہے پوری کائنات میں اللہ رب العالمین کی کہ مجسم رحمت ہے ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک کہ ظاہر محبت کیا جائے، ضرور کیا جائے، نہ کوئی روک سکتا ہے، نہ کوئی روکتا ہے، نہ کسی کے روکنے سے کوئی رکتا ہے. ایک نقطہ جو یہاں سے ہمیں اپنے موضوع تک لائے گا وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خالق نے سبب بنا دی مخلوق پر اپنی رحمت. یہاں میری پسند، آپ کی پسند، حالات کے زیر بم ہر چیز ختم ہو جاتی ہے اور کوئی بات بچتی نہیں. اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں اگر میں آج کا سارا بیان بول دوں، کم علمی کے باوجود، الفاظ کی کمی کے باوجود اس رات کو اگر میں بولتا چلا جاؤں تو اس ایک آیہ کریمہ کی تفسیر مکمل نہیں ہو سکے گی کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. چونکہ ایک ذات خالق ہے، باقی جو کچھ مخلوق ہے اور تمام مخلوق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے وسیلے سے رحمت. اب اس میں جتنا بولتا چلا جاؤں کم ہے، الفاظ ختم ہو سکتے ہیں، میری استعداد ختم ہو سکتی ہے، اس آیہ کریمہ کی تفسیر نہیں ختم ہو سکتی. اب یہاں جب بات آئے گی تو پھر اس ماہ مبارک کو منانا، اس لیے اس میں ایک دن ہے اور وہ دن ہے ولادت کا. ٹھیک ہے، اس ایک دن کے صدقے اس پورے ہفتے کو منایا جائے. ٹھیک ہے، اس ایک ہفتے کے صدقے اس پورے مہینے کو منایا جائے. ٹھیک ہے، اس ایک دن کے صدقے سارا سال پھر کیوں نہ منایا جائے. آقا کہ مدت ہوئی ہے، آقا کہ مدت ہوئی ہے. اس ایک دن کے صدقے پھر اپنی زندگی کے ہر سال، ہر لمحہ لہجہ میں پھر کیوں نہ منایا جائے. جب اس جگہ پر بات پہنچے گی پھر اس نقطے کو تلاش کرنا ہوگا جس کا موضوع ہے بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ نقطہ ہے. اللہ نے جب رحمت عطا کی آپ کے وسیلے سے تو اس میں ساری مخلوق، فقط بندے مومن نہیں ہے، فقط اولاد آدم علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے، فقط اس زمین پر بسنے والی مخلوق نہیں ہے، فقط زیر زمین بسنے والی مخلوق نہیں ہے، اور نہ فقط غیر مری مخلوق ہے اور نہ فقط زیر آب. کل عالم خلق مرہون منت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط. آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ قبر میں اترنے والے سے سوالات اس کے کردار ایمان کی سے ہوتے ہوئے آپ کی ذات پر آ کر رکیں گے. روز محشر ممکن نہیں ہے کہ شفاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بندہ پل صراط سے گزرے گا. آخرت کے دن میں، قیامت کے دن کی سختیوں میں جو تحقیق ملتی ہے، جو ارشادات عالی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں علماء کرام بیان فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں مخلوق تڑپ اٹھے گی. قیامت کی سختی اتنی ہوگی، حالانکہ ابھی حساب شروع نہیں ہوگا.
تو ہر قوم اپنے اپنے نبی اور رسول کے پاس حاضر ہوگی کہ اللہ کے حضور دعا کریں، جو بھی حساب ہوتا ہے، حساب کتاب شروع تو ہو، جو بھی فیصلہ ہوتا ہے، سارے انبیاء اور رسول بجماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پھر میں اللہ کے حضور سر بسجود ہو جاؤں گا، اور جب تک میرے اللہ نے چاہا تک میں سجدہ ریز رہوں گا۔ پھر ارشاد ہوگا کہ پھر آپ کی دعا قبول ہوگی، پھر حساب شروع ہوگا۔ تو کوئی لہجہ، اور ہم پر تو اللہ کی عطا ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں آپ کی امت میں پیدا فرمایا، اور کثیر تعداد ہماری وہ ہے جنہیں وراثتاً یہ عطا نصیب ہوئی، وراثتاً۔ جب ان سارے رشتوں کو، ساری باتوں کو دیکھتے آؤ گے تو پھر ایک رشتہ تمام مخلوق سے ہٹا کر، تمام تخلیقات سے الگ کر کے اللہ رب العالمین خالق باقی جو کچھ ہے مخلوق ہر لہجہ عطا فرمایا نہیں۔ ان سب عطاؤں سے بڑھ کر بندے مومن، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جو بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندے مومن پر میرا احسان ہے، فرمایا یہ تمام احسانات سے بڑھ کر۔ جب اس چیز کو ڈھونڈتے ہوئے ہم پہنچیں گے تو بعثت اس لمحے کو کہتے ہیں جس لمحے وحی الہی کا آغاز ہوا۔ بعثت اس لمحے کو کہتے ہیں جس لمحے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں مقصد تخلیق عطا فرما دیا، ہمیں وہ ذرائع عطا فرما دیے جو ہمیں بارگاہ عزتی میں قربت کا سبب ہوں گے، ہمیں وہ ذرائع عطا فرما دیے جن سے ہم مقربین کی راہ اختیار کر سکتے ہیں۔ وہ حصے نصیب ہو گئے جس کے لیے اللہ جل شانہ نے اس خلق کو تخلیق فرمایا، اور اتنی بڑی عطا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا امتی پیدا فرما دیا۔ جب یہاں بات آئے گی تو پھر قابل صد احترام معزز خواتین و حضرات، پھر محدود محبت ایک دن کی نہیں رہے گی، پھر محبت ایک مہینے مبارک میں مقید نہیں کی جا سکے گی۔ میں بار دیگر عرض کر رہا ہوں کہ ولادت بے شک اظہار عقیدت کریں، ضرور منائیں، لیکن اس دعوے کی حقیقت کو بھی تو تلاش کیا جائے۔ قرآن و حدیث ہمیں تعلیم فرماتی ہیں کہ جب آخری ایمان والا بندہ، جب آخری اللہ اللہ کرنے والا بندہ دنیا سے اٹھے گا تو دنیا کی زندگی تمام ہو جائے گی، پھر سور پھونک دیا جائے گا، پھر یہاں کی بساط لپیٹ دی جائے گی۔ اگر یہ زندگیوں کا تسلسل ہے تو قابل صد احترام معزز خواتین و حضرات، میرے اور آپ کے درمیان کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حامل سینے قلوب موجود ہیں، ان کا تسلسل ہے۔ تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے موجود ہیں، اسی طرح کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صدری علوم ہیں جو سینہ بسینہ چلتے ہیں، یہ بھی موجود ہیں۔ اور یقین مانیں تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ذمہ سمجھ کر اسے حاصل کرنے کی جہد شروع کریں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین سہل اور آسان فرما دیں گے۔ اسی طرح اپنے اللہ رب العالمین سے کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب کریں، اللہ جل شانہ اسباب بھی عطا فرما دیں گے، اللہ رب العالمین آسان بھی عطا کر دیں گے۔ پھر مجھے اور آپ کو سمجھ آئے گی کہ ولادت سعادت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا ہے، پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ وہاں سے شروع ہونے والی محبت بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمیں بحیثیت بندے مومن کیسے پہنچاتی ہے۔ جب یہاں ہم پہنچیں گے تو پھر سمجھ آئے گی اس حدیث شریف کی جو مختصر حدیث میں نے اپنے آخری تلاوت کے حصے میں پڑھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال عرض کیا، فرمایا عرض کی ای الاعمال افضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ فرمایا ان تفارق الدنیا ولسانک رطبا من ذکر اللہ، فرمایا افضل ترین عمل یہ ہے کہ جب تو دنیا سے جانے لگے تو تیری زبان پر اللہ کا نام،
تو کیا اس آخری لمحے وہی حصہ زبان پر نہیں آئے گا جس حصے میں زندگی صرف ہوگی؟ پھر جب اس حصے میں زندگی صرف ہوگی تو پھر ایسے لوگوں کی ضرورت پیش آئے گی جن کا مقصد ساری سوچ سے عمل تک ایسا ہوتا ہے، جس کی نشاندہی حضرت متضل علی کا یہ شعر کرتا ہے کہ در حبیب پر سیماب کو تلاش تو کر، فرماتے ہیں در حبیب پر سیماب کو تلاش تو کر، وہ اور اٹھ کر جائے گا کہاں مدینے سے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ قلوب ان کے وہ روشن ہیں جو ہم جیسے گناہگاروں کو قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ سکتے ہیں۔ ہے کوئی جس کی یہ خواہش ہو، ہے کوئی بندہ مومن کو مسلمان بہن بھائی جو یہ چاہتا ہو کہ ان صدیوں کی دوری کے باوجود، دار دنیا اور عالم برزخ کے تفریق کے باوجود کسی کو طلب ہے کہ اسے قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا قلب جوڑنا ہے؟ یہ جتنا تعارف حضرت متضل علی کا انہوں نے بیان فرمایا، آپ یقین مانے شخصیت پرستی لگے گی۔ اگر ایک ایک حصہ حضرت متضل علی کی زندگی کا بیان کرنا شروع کر دوں، آپ کہیں گے کہ بیٹا ہے اس لیے بول رہا ہے۔ بڑے کھلے دل کا آپ اگر کریں اور بڑے واضح اس میں مجھے رعایت دیں تو آپ کم از کم یہ ضرور کہہ دیں گے کہ اپنے شیخ کی محبت میں بول رہا ہے، لیکن حقیقت ہے۔ اور یہ وسعتیں ان ہستیوں کو ان کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہوں، اور ان سے تعلق اس لیے نہیں کہ میری دنیا کی ضروریات پوری ہوں، اس لیے نہیں کہ میری بیماری نہ ہو۔ ایک روز میں بیٹھا تھا کہیں تو میری مائیں بہنیں آئیں، انہوں نے کہیں پروگرام تھا تو میں جا رہا تو انہوں نے روک لیا، انہوں نے کہا جی کہ نقش لینے ہیں تو انہیں کہیں کہ ہم نے تعویذ لینا ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، تو میں انہیں نقش دینے لگ گیا۔ تو آخر میں ایک ہماری معمر بی بی تھی، تو ماں جیسی تھی، تو انہوں نے میرے ساتھ ضد کی، انہوں نے کہا ایسا نہیں نقش، ایسا نقش چاہیے، میری صحت ایسی خراب ہے، اسے صحیح ہونا چاہیے۔ میں نے عرض کی کہ اماں جی میں آپ کو نقش لکھ کر دے رہا ہوں، یہ اللہ کے حضور دعا ہے، گزارش ہے، استدعا ہے، عطا میرے رب العالمین نے فرمانی ہے، آپ کی اللہ صحت عطا فرما۔ انہوں نے کہا نہیں صحت دو۔ میرے پاس اپنی اسٹک پڑی تھی، میں نے اس اسٹک کو اٹھایا، میں نے کہا اماں جی اگر میرے اختیار میں صحت عطا کرنا ہوتا تو پہلے تو میں اپنی اسٹک رکھتا۔ تو یہاں سے جو لینا ہے وہ کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ لینا ہے۔ یہ بڑی ثانوی بات ہے کہ دنیاوی چیزیں بندہ مانگتا پھرے، اور آج جس نہج کو ہم پہنچے ہیں، مانگنے والے دنیا مانگنے جاتے ہیں، دینے والے دنیا لے لیتے ہیں۔ یہ کیسا سودا ہے؟ ایسی جگہ ضرور اگر نصیب ہو تو تعلق ہے۔ پھر اس کی نشانی ہے، شاید میرے الفاظ خوبصورت ہوں آپ متاثر ہوں، شاید میرا لباس خوبصورت ہو آپ متاثر ہوں، شاید میرا کلام متاثر ہو، میں آپ سے بات ایسے انداز سے کروں، نہیں۔ اگر وہاں منسلک ہونے سے اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوتا ہے، اگر وہاں سے وہ تسبیح، وہ ذکر، وہ نصیحت جو دی جا رہی ہے اس سے قرآن و سنت کے تابع زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے تو حق ہے۔ کوئی ایسا شعبہ، کوئی ایسا حصہ کیفیات کا نہیں ہے جو قرآن و سنت کے باہر۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس بات کا ادراک ہو جائے، اللہ نے احسان فرمایا مجھ پر، اپنی عبادت کے لیے اس نے مجھے پیدا فرمایا۔ اس کا ادراک ہو جائے کہ تمام مخلوق میں مجھے حسن امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض پیدا ہوا۔ اس بات کا ادراک ہو جائے کہ میرا اللہ عبادت کے لائق ہے، اللہ نے مجھے عبادت کو پیدا کیا، یہ اس چیز کا ادراک ہو جائے، یقین مانے ساری زندگی بندہ سجدے سے سر نہ اٹھا۔ اور موقع ہے میرے پاس، آپ کے پاس۔ میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ نوکری کرتے ہو تو چھوڑ دو، میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کاروبار کرتے ہو تو چھوڑ دو، میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی مزدوری کرتے ہو تو چھوڑ دو۔ اسباب دنیا اختیار کرنا سنت ہے، حکم ہے اللہ رب العالمین کا، اس طرح اس نہج پر اختیار کرو جس طرح قرآن و سنت کے تابع ہو، پھر اسے آخر نہ جانو، پھر توکل علی اللہ کرو۔ اور اگر اس نہج اور تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت ایک ایک عمل اٹھاؤ گے،
یقین مانو وہ ایک ایک عمل عبادت شمار ہوگا۔ تو اپنے ملک کو ہمارے ایک ایک پاکستان کے کردار کی ضرورت ہے۔ میں بھی ایک اکائی ہوں پاکستان کی، آپ بھی ایک اکائی ہیں پاکستان کی۔ ہمیں اپنے وجود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں اس مضبوطی سے لانا ہے کہ دنیا کے کسی خطے میں ہم ہوں نظر آئے کہ ان کی تربیت اس جگہ سے ہوئی ہے جہاں کے معلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب ممکن ہوگا کہ ہمارے اس دعوے محبت کے ساتھ اللہ کی عطا سے وہ شہادت نصیب ہو جائے۔ اور آخری لمحہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری لمحہ جب اس دنیا سے اٹھیں تو ہماری زبان تر ہو اللہ کے نام سے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آج ہم اختیار کریں۔ ہمارا تعلق سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ سے جس طرح محترم بھائی نے تعارف کراتے ہوئے یہ بات کی، دنیا کے تمام سفروں میں یہ موضوع جو رکھ دیں اس تمام موضوع میں بات تصوف کے حوالے سے بھی کی جاتی ہے۔ تو یہاں آج جب میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، اس ضمن میں بھی جو وقت آپ چاہیں گے اس پروگرام کے ساتھ، اس پروگرام کے اختتام پر میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس حوالے سے بھی بات ہو سکے۔ اور پہلا سبق میں اپنی بات کو اختتام کرنے سے پہلے آپ کے بھی عذر عرض کر دیتا ہوں، اور جو احباب اس ریکارڈنگ کو دیکھنے والے ہیں ان کی بھی گوش گزار کر دیتا ہوں۔ اور یقین مانے میں بوضو بیٹھا ہوں اور بے لوث بات کر رہا ہوں، مجھے نہ یہاں سے کچھ چاہیے نہ مجھے ان سے کچھ چاہیے ہوگا کہ جنہوں نے اس ریکارڈنگ کو دیکھنا ہے، لیکن طریقہ ذکر وہ پہلی تسبیح آپ کے عرض کر دیتا ہوں کہ اگر اس کو آپ اختیار کریں گے، اپنی کیفیت اب کی بھی دیکھ لیجئے گا، اور اس کے اختیار کرنے کے بعد پھر اپنی سوچ عمل تک دیکھ لیجئے گا۔ اس کو اختیار کرنے سے اگر محسوس ہو کہ زندگی قرآن و سنت کے تابع ہونا شروع ہو گئی ہے، تو پھر جب بھی آپ خواہش کریں گے کوئی نہ کوئی ذریعہ میرے رب العالمین عطا فرما دیں گے کہ اس سے آگے سبق نصیب ہونا شروع ہو جائے گا۔ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ، سلسلہ سلاسل تصوف، 4 بڑے سلسلے ہیں جن میں سے نقشبندیہ ایک سلسلہ ہے، اور نقشبندیہ اویسیہ حضرت مدد اللہ علی جس کے شیخ ہیں، ہم خادم ہیں اس کے، اس میں ذکر خفی رائج ہے۔ اور پہلا سبق قلب، لطیفہ قلب، پہلا سبق سانس کے ساتھ تسبیح کی جاتی ہے ذکر کی، آنکھ بند ہو، منہ بند ہو، پوری متوجہ ہو کر دل کی طرف قبلہ رخ بیٹھا جائے، اور خیال کریں کہ جب سانس لیں اللہ خیال کے ساتھ سانس دل کے اندر گہرائی میں اتر جائے، جب سانس خارج کریں تو خیال کریں کہ ہو کی چوٹ باہر سے دل پر آ کر لگے۔ یہ اس کا طریقہ یہ اللہ ہو، بالکل اسی طرح جس طرح ذکر لسانی کے لیے تسبیح پتھر کی ہو، تسبیح لکڑ کی ہو، ہاتھ پر گنی جائے یا کاؤنٹر ہو، مقصد وہ نہیں ہے، وہ ذرائع ہیں۔ اسی طرح سلاسل تصوف جو طریقے بتاتے ہیں ذکر کے، اگر یہ کہہ دیا جائے کہ صرف یہی طریقہ ہے تو یہ صحیح نہیں ہے، لیکن یہ آسان ترین طریقہ ہے، یہ ذریعہ ہے، اس سے آپ وہ کیفیت اپنے قلب پر اللہ اللہ کی محسوس کریں گے جو وہ کیفیات دے گی کہ آپ کو وہ حضوری نصیب ہوگی کہ لمحہ لمحہ محسوس ہوگا کہ میں اپنے اللہ کے روبرو ہوں۔ اور اگر اس سفر کو کوئی شروع کرے گا، آگے لطائف بھی، ان لطائف کو کوئی تکمیل کرے گا، آگے مراقبات بھی ہیں، اور یقین مانو ان مراقبات میں ایک جگہ ایسی بھی آتی ہے جسے فنا فی الرسول کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس رستے کا مسافر بنائے کیونکہ فنا فی الرسول ہی فنا فی اللہ ہو سکے۔ اس کے لیے ضروری ہے اس صدری علوم کے حصول کے لیے کوئی سینہ ایسا درکار ہو جہاں یہ صدری علوم موجود ہوں۔ اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اے آقا آ کہ